میں ترے گلاں اج دی اس حاضری وچ عرض کرنیاں، اور او ترے گلاں قرآن پاک دی الحمد تو لے کے والناس دی سین تک 30 سپارے، 540 رکوع، 114 سورتاں اور 6600 تو زیادہ آیات دا نچوڑ تے خلاصہ۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہاں ایک موقع تے فرمایا کہ اگر میں ریل گڈی تے سوار ہون لگا، ایک میرا قدم ہوئے ریل دے اتے تے ایک قدم ہوئے زمین دے اتے، اگر اس ویلے کوئی بندہ میرے کو پوچھے کہ قرآن مجید دا خلاصہ کیا ہے، تو میں صرف چند سیکنڈاں دے اندر گڈی تے چڑھتے چڑھتے اس نو سارے قرآن دا خلاصہ بیان کر سکدا ہوں۔ بڑی عجیب گل ہے کہ ایک منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈاں دے اندر قرآن پاک دا خلاصہ۔ سنن والے بندے بڑے حیران ہوئے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سارے قرآن پاک دا خلاصہ 3 چیزاں: اللہ نو راضی کرو عبادت نال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کرو اطاعت نال، اور مخلوق نو راضی تے خوش کرو مخلوق دی خدمت نال۔ اے سارے قرآن دا نچوڑے 3 پاراں دا خلاصہ ہے عبادت اللہ دی، اطاعت رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم تے خدمت مخلوق دی۔ بس اے 3 گلاں قرآن دے خلاصے دے طور تے عرض کرنیاں۔ او ابتدا کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ سورت البقرہ پہلا پارہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 133 کھلی ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت دا ٹائم آ گیا، موت دی علامات حاضر ہو گئی۔ جس ویلے موت دا ٹائم آیا ہے بیٹا نو بلا لیا ہے۔ اے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت دا ٹائم آ گیا ہے، موت دی علامات حاضر ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام تے۔ اگر موت دا لفظ پیغمبر واسطے بے ادبی ہوندا اللہ کدے بھی استعمال نہ کریا۔ آج تا لوگ کہنے نا موت دا لفظ استعمال نہ کرو، پیغمبر واسطے بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ انتقال شریف، وصال شریف تے ساری سریکی دا جملہ سنو۔ سریکی دے لوگ آدھے نا موت دا لفظ نہ کھو، پیغمبر واسطے برکا وٹا گئے نا۔ پتہ نہیں یہ سریکی بھی دوستوں نو سمجھ آئیے کہ نہیں، برکا وٹا گئے نا جی، ہاں بھیس بدل لیا نے، برکا وٹا گئے نا، بھیس تبدیل کر لیا نے۔ ماشاءاللہ موت دا لفظ نہ کھے ہے۔ اگر پیغمبر واسطے موت دا لفظ بے ادبی ہوندا اللہ کدے بھی قرآن استعمال نہ کریا۔ ہن تانوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق قرآن پاک دے حوالے بھی کھاون لگا۔ او سبق نہیں بھلاونا، اللہ دی عبادت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تے مخلوق دی خدمت۔ اور درمیانی حوالے سن لو۔ اے میرے سامنے سورۃ آل عمران رب العالمین دا قرآن 4 پارہ، اللہ کریم فرمانے وما محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. میں حوالہ کھولا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الہ تو نہیں جو موت تو پاک ہوئے نہ. آپ تو اللہ دے سچے پیغمبر ہی نا. آپ تو پہلے کئی رسول دنیا تے چلے گئے. افإن مات اگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو ونجے او قتلا یا شہید ہو ونجے انقلبتم علی اعقابکم میرے پیغمبر تے موت آ جاوے یا شہید ہو جاوے تو سا دین چھڑ دے سو نا. افإن مات موت دا لفظ پیغمبر واسطے. سورۃ دنا سورۃ الانبیاء میرے سامنے 17واں پارہ اور رب العالمین دا قرآن آیت نمبر 34 فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. رب العالمین دا قرآن سورۃ دنا سورۃ الانبیاء حوالہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ کسی انسان ہمیشہ رہن واسطے نہیں بنایا. افإن مت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تساں فوت ہو گئے تو دشمن بھی ہمیشہ نہیں رہنا. افإن مت موت دا لفظ. 23واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الزمر اے پارہ مکمل ہونے لے. فرمایا انک میت وانہم میتون. انگلی میں رکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 3 میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انک میتون تو سوی موت دا جام پیونا ہے وانہم میتون تے تواڈے دشمن بھی موت دا جام پیونا. موت دا لفظ بے ادبی ہوندا تو اللہ قرآن کدے پیغمبر واسطے استعمال نہ کریا. ہن اگلا جملہ دھیان نال سننا ہے. اللہ کریم تو علاوہ ہر کسے واسطے موت مرنا ایمان ہے. اللہ تو بغیر ہر کسے واسطے موت مننا ایمان ہے. اور اللہ واسطے موت دا عقیدہ نہیں رکھنا ہے کفر ہے. اللہ تو موت تو پا کے سر مال لے نا. ہن دوستاں نو گل سمجھ آئیے. آؤ ہن سبق دے. میں ایک ہور تانوں قرآن پاک دا حوالہ بھی کھاونا چاہنا ذرا دل دی کھڑکیاں کھولنیاں. پہلا پارہ سورۃ دنا سورۃ البقرہ اللہ کریم فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. آیت نمبر 104. ہن ذرا غور کرسو. میں پس منظر پہلے تو سناونا ہے. پس منظر اس مقام دا بعد میں سبق تے آونا ہے. بلا اپیل کردہ کہ دل دے دروازے کھولنے. تے میں دوستاں تو ایک گل بھی پوچھنی ہے پہلے میری ذرا اے گل سن لو بعد میں سوال کرساں. صحابہ کرام دی عادت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل فرماوے نا صحابہ کرام عرض کردے ان رائنا حضرت ذرا اے گل دوبارہ دورا چھوڑو اساں سمجھ نہیں سکے ذرا دوبارہ بیان فرماؤ. رائنا رائنا دا مطلب دوبارہ ذرا اے گل بیان فرماؤ ساری رعایت فرماؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اے گل بیان فرما چھوڑے نیان. تے جڑے یہودی بیٹھے ہیں منافق محفل دے اندر موجود ہونے ہیں انہوں نے موقع لگ گیا. وہ آکھن لگے رائینا ذرا لمبا کر کے رائینا. صحابہ کرام تک کہہ رہے ہیں رائینا ساری رعایت فرماؤ ذرا گل دوبارہ. تے منافق کے آخرین رائینا. رائینا دا مانا معاذ اللہ ساڈا چھیڑو
بکریاں چران والا چرواہا ہوں دشمنوں نو بے ادبی دا موقع پیا ملتا ہے. رائنا تا لفظ درست کلمہ تا ہے درست تے دشمنوں نو موقع پیا ملتا ہے رائنا سادہ چھیڑو تے چرواہا. اللہ کریم نے فرمایا لا تقولوا رائنا، خبردار اج تو بعد تساں رائنا دا صحیح کلمہ بھی نہیں آکھنا. صحابہ رائنا دا صحیح کلمہ بھی نہیں آکھنا اج تو بعد. ہن غور کرے رائنا دا کلمہ بھی ٹھیک، رائنا دا معنی بھی ٹھیک، صحابہ کرام دی نیت بھی ٹھیک. میں دوبارہ گل دہراون لگا، رائنا دا کلمہ بھی ٹھیک، معنی بھی ٹھیک، ذرا دوبارہ دہراؤ، تے صحابہ کرام دی نیت بھی ٹھیک. اللہ فرمایا نا لا تقولوا رائنا، صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا. جڑے صحیح کلمے وچوں دشمن نو موقع لگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی دا. غور کرے غور سارے دوست، جڑے صحیح کلمے وچوں دشمن نو موقع لگے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دا، تساں او صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا. تساں آکھنا ہے انظرنا. انظرنا دا مطلب ہی وہ ہے. ذرا حضرت صادر ویکھو تے ساری رعایت کرو، دوبارہ گل دہرا چھوڑو. ہن میں جڑی گل دوستاں نو عرض کرنا چاہنا دل دی تختیاں تے لکھا ہے، رائنا دا کلمہ بھی صحیح ہوئے، صحابہ دی نیت بھی صحیح ہوئے، تے رائنا دا معنی بھی صحیح ہوئے. اللہ صحیح کلمہ استعمال کرن دیتا؟ چپ کر گئے ہو. اللہ صحیح کلمہ استعمال کرن دیتا؟ ہوں جملہ کہڑا سناونا چاہنا، جیرے کلمے وچوں دشمن نو موقع ملے پیغمبر دی بے ادبی دا، اللہ وہ صحیح کلمہ استعمال نہیں کرن دیندا، تے موت دا لفظ بے ادبی ہوندا تے اللہ خود کیوں پیغمبر واسطے استعمال کریا؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ موت اے بے ادبی نہیں، موت اے گستاخی نہیں، موت اے کوئی شان دے اندر کمی نہیں. اللہ واسطے موت مننا ایمان دے خلاف ہے، کفر ہے. اللہ تو بغیر ہر کسی واسطے موت مننا عین ایمان ہے. آؤ سبق میں شروع کیتا ہے اللہ دی عبادت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، مخلوق دی خدمت. حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت دا ٹائم آ گیا، بیٹا نو جمع کیتا نے، فرماون لگے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو اے دسو میری وفات تو بعد کس دی عبادت کرسو؟ میں تا دنیا تو ٹرن والا تے میرے فوت ہون تو بعد تسا کس دی عبادت کرنی ہے؟ سارے دے سارے بیٹے بیک زبان ہو کے بول پے، قالو نعبد الہک و الہ آبائک. یہ میرے سامنے پہلا پارا سورت دنا سورت البقرہ، یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے. سارے بیٹے آکھن لگے ابا جان نعبد الہک، اساں تیرے الہ دی عبادت کرنی ہے، و الہ آبائک تے تواڈے باپ دادا جس الہ دی عبادت کردے ہن اس دی عبادت کرنی ہے. کیڑے باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابا جس دی عبادت ابراہیم علیہ السلام کردے ہن اسا اسے الہ دی عبادت کرنی ہے. جیرے الہ دی عبادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کردے ہن اسا اسے الہ دی عبادت کرنی ہے. جیرے الہ دی عبادت اسحاق علیہ السلام کردے ہن اسا اسے الہ دی عبادت کرنی ہے. تے انہاں دا الہ کوئی وکھرا وکھرا ہے؟ آکھن لگے نہیں نہیں، الہم واحدا، الہم واحدا، سارا دا الہ ایک الہ ہے. مسئلہ کیرا سمجھ آیا کہ عبادت دے لائق صرف کون ہے؟ اچا اچا عبادت دے لائق صرف کون ہے؟
ہن عبادت دیاں ترے قسماں تانوں سناونیاں. التحیات وچ وعدہ کردے اللہ کریم نال التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی عبادت بھی اللہ واسطے، جسمانی عبادت بھی اللہ واسطے تے مالی عبادت بھی اللہ واسطے. آؤ کھا گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، اسباب ختم ہو گئے، اس ویلے پکار کرنا غیبانہ عبادت ہے تے غیبانہ پکار دلے صرف اللہ دی ذات ہے. آؤ ہن مثال سناواں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نو منجنیت تے بٹھا دیتا گیا ہے. مفتی صاحب یہ کو کم کرے. کپڑے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتارے گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یقصی یوم القیامت ابراہیم. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے قیامت دے میدان وچ سب تو پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام نو پوائے جا سن. کیوں جو اللہ کریم دے رستے وچ اللہ دی توحید واسطے سب تو پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتارے گئے. سادے تے وہ مشکلات نہیں آئیاں. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان ہمزدوں سے پوچھ کبھی قیمتیں سحر. کپڑے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتارے گئے. آگ دے اندر سٹن دی تیاری مکمل ہے. منجنیک دے اندر بٹھا دیتا گیا. اور رب العالمین دی اجازت نال جبریل امین آیا ہے 600 پراں دا مالک. میں ان سبق روک چھوڑے ساتھی میں ادھر بکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف وچ رستے دے اندر جا رہے ہیں. ایک محلے دا نام ہے محلہ اجیاد، اج بھی موجود ہے. اجیاد دے مقام تے جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے انسان دی شکل وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل میرا دل چاہتا ہے مینوں اصلی شکل وکھا. اسا کہ حضرت میری اصلی شکل ویکھ کے تو سب برداشت نہیں کر سکنا. نہیں میرا دل چاہتا ہے. جبریل اصلی شکل دے اندر آئے. حدیث پاک وچ آئے زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا نو جبریل نے اپنے جسم نال گھیرا ہویا ہے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے. جبریل نے شکل تبدیل کی دیے، انسان دی شکل وچ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت سنبھلیے. جبریل آکھن لگا حضرت میں پہلے بھی تانوں عرض کیتا ہے میری اصلی شکل ویکھ کے تساں برداشت نہیں کر سکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران. جبریل آکھن لگے حضرت اللہ نے میرے 600 پر بنائے. اگلا جملہ غور نال دوستا سننا ہے. اللہ نے میرے 600 پر بنائے. زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا نو میں اپنے وجود نال گھیرا ہویا ہے. فی الحال تا میں 2 پر کھولے ہن، 598 پر تا میں کھولے ہی کوئی نہیں. سارے ساتھی ہوں تا بجلی آ گئی ہے. اچھا دسو چا اللہ بنا سکتے ہے؟ اچھا آکھو چا اللہ بنا سکتے ہے؟ 600 پر. اگلا جملہ سنو. جبریل آکھن لگا حضرت اے تا میرے 600 پر ہی نہ میں 2 پر کھولے ہن تے میکائیل فرشتے دا جسم اللہ نے میں جبریل تو ہی وڈا بنایا ہے. اللہ او جبرائیل آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت وچ تے اپنی مرضی نال نہیں آیا، اللہ دی اجازت نال آیا.
فرشتے زمین تے تھلے نہیں آ سکتے جتنے تک اللہ دی اجازت نہ ہوئے. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. سورت دنا سورت مریم 16واں پارہ. وما نتنزل الا بامر ربک. اے میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے. رب العالمین دی لارب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ہویاں. اے حوالہ وما نتنزل الا بامر ربک. اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 63. جتنے تک رب دا حکم نہ ہوئے فرشتے تھلے نہیں آ سکتے. ہوں اللہ دا نام لو تاکہ اللہ دی طرفوں رحمت دے سارے مستحق بن ونجاں. فرشتاں دا زمین تے آونا کس دے حکم نال؟ ماشاء اللہ. جبرائیل اللہ دے حکم نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت وچ آیا ہے. عرض کرن لگا اللہ کہا جا حضرت کوئی ضرورت ہے تو بیان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ضرورتاں تا بڑیاں ہن. آگ دے اندر مینوں سٹ کے جلاون دی تیاری مکمل ہو گئی ہے لیکن فلا حاجت لی الیک. میں ابراہیم علیہ السلام اپنی ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کرنی. تیرے سامنے حاجت پیش نہیں کرنی. حاجت پیش کرنی ہے تو رب العالمین دے دربار وچ. جبریل کہنے لگے حضرت چلو میرے سامنے حاجت بیان نہیں کرنی مینوں دس چھوڑو میں اللہ دے سامنے جا کے بیان کر دینا. مینوں دسو چا میں اللہ نو جا کے کہہ دیتا تساں آپ نہ کہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جبریل واپس چلا جا. اللہ دے سامنے حاجت پیش کرنے واسطے مینوں تیرے واسطے دے وسیلے دی کوئی ضرورت نہیں. ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر جواہر القرآن وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ لکھے. ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے آئے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ آسمان تے تو کلے تے زمین تے میں کلا. اللہ میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنا کوئی بندہ نہیں دنیا وچ. اس مشکل دے پریشانی وچ مینوں اللہ دی ذات کافی ہے. قربانی علی عید دے موقع تے میں دوستاں نوں ایک جملہ سنانا ہونا ذرا ہن سن لو. موقع تو یہ نہیں قربانی دی عید دا لیکن عقیدہ یاد کر لو. صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضرت ایک قربانی کیڑی شے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے. قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا. پر سکھے کی دے دوستو قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا. ایک قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہونا ہے جس دا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا. عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تو قربانی والے عمل کرنے دا بھی کوئی ثواب تے فائدہ نہیں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اللہ دنا اچا لمن دی درخواست ہے. اس مشکل وچ اس پریشانی وچ اس دکھ دے عالم وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس نو بلایا تے نال کسے دا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دیتا. اللہ تینوں فلانے دا واسطہ اللہ فلانے دا وسیلہ مہربانی نہ نہ. اللہ فرما دے اسا بھی اگ نال گلاں شروع کر دتیاں. اگ نال انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
سورت یاسین مکمل ہونے والی ہے 23واں پارا، اے میرے سامنے 23واں پارا سورت یاسین کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ آخری دو آیت نمبر 82. اللہ کسے کام دا ارادہ کرے اللہ فرما دے کن ہو جا. اے بھی ساڈے سمجھاون واسطے فرمایا اللہ نو کونا کھڑ دی کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاجی نہیں. اللہ ارادہ کر دے کم ہو جا دے. اساں بھی اگ نال گلاں شروع کر دیتیاں. اللہ اگ نال کیڑی گل کیتی ہے؟ فرمایا یا نار اگ. اگ نے آکھیا جی رب. اللہ فرمایا اگ اج طاقت صداقت دا مقابلہ ہے. ایک پاسوں نمرود دی طاقت ہے تے دوے پاسے کل ابراہیم علیہ السلام دی صداقت ہے. سبحان اللہ. اللہ میں کیا کراں؟ اللہ فرمایا کونی بردا ٹھنڈی ہو جا. اللہ کتنی ٹھنڈی ہوا. ہن ویکھو نا اے سیاچین گلیشیئر دے علاقے اتھوں دی سردی اساں گرم علاقے دے لوگاں تو برداشت نہیں ہوندی. کتنی ٹھنڈی ہو اللہ. اللہ فرمایا سلام. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی دی تکلیف پہنچے. اتنا ٹھنڈا ہونا ہے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے. اقبال تڑپا آج بھی ہو جو ابراہیم سائی ماں پیدا. آج بھی ہو جو ابراہیم سائی ماں پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. میں سبق یاد کرام لگا دوستانو. عبادت صرف اللہ دی، عبادت صرف اللہ دی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے خدمت مخلوق دی. سارے قرآن دا خلاصہ تے اللہ دی عبادت. زبان عبادت صرف اللہ واسطے جی ابراہیم علیہ السلام اللہ دی غیبانہ پکار کی تھی اے عبادت ہے. تے نمبر 2 جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے. صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت انت احق و یسجد لک. عجم دے رہن والے لوگ اپنے بادشاہاں دے سامنے تعظیمی سجدہ کر دین. عزت واسطے، ادب واسطے، احترام واسطے سجدہ کر دین. ساری دنیا دے بادشاہ مل جاویں تہاڈی قدماں دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے. اساں صحابہ کرام تہاڈا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اگر دوستانو میری سریکی سمجھ آ رہی ہے تو میں سوال پوچھنا چاہنا لیکن جواب ایسا نہیں دینا. میں دعا کر سا تھوڑے واسطے. پڑھے لکھے ساتھی، استاد، کالج کے سٹوڈنٹ، پروفیسر، زمیندار، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ کرنا چاہتے ہیں حضور نو خدا سمجھ کے. اچھا 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 سوچ کے دسو نا. صحابہ حضور دا سجدہ کرنا چاہتے ہیں حضور نو الہ سمجھ کے نا. جڑا بندہ قبر تے سجدہ کردا پیا ہے، دربار تے سجدہ کردا پیا ہے، مزار تے سجدہ کردا پیا ہے. اسا سوال کیتے بھائی جان کیوں قبر دا سجدہ کر رہے ہو، دربار تے مزار دا سجدہ کیوں؟ اس آکھے میں کوئی خدا سمجھ کے کردا پیا، میں اس نو خدا تو نہ سمجھدا، الہ تو نہ سمجھدا. میں تو عزت ادب واسطے سجدہ کردا پیا، احترام واسطے سجدہ کردا پیا. تے عزت ادب تے احترام واسطے صحابہ بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں حضور دا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شریعت وچ انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش نہیں. اگر انسان دے سجدے دی کوئی گنجائش ہوندی میں بیوی نو حکم دیواں خامد دا سجدہ کر. بیوی نو خامد دے سجدے دی اجازت نہیں تے تساں صحابہ کرام نو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں.
متھا بناون والا صرف اللہ ہے تو متھے دے نال سجدے دے لے بھی صرف اللہ ہے۔ آؤ ہن تیسری مثال، اللہ دی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت، مخلوق دی خدمت، قرآن دا خلاصہ۔ زبانی عبادت بھی اللہ واسطے، جسمانی عبادت بھی سجدہ اللہ واسطے، تے مالی عبادت بھی صرف اللہ واسطے۔ زمین دی پیداوار پیدا کرنے والا اللہ، جانور پیدا کرنے والا اللہ، مال تے دنیا تے دولت نال نوازن والا اللہ، تو زمین دی پیداوار وچوں، اے جانوراں وچوں، مال تے دولت تے دنیا تے پیسے وچوں حصے کڈھن دے لائق بھی صرف اللہ۔ المیہ ہے، افسوس ہے لوگاں نے اس نو اہمیت نہیں دیتی۔ کوئی بندہ دربار تے جانور لے کے جا رہا ہے، مزار تے گاں تے مجھ لے کے جا رہا ہے، اے اس بابے دے نام دی منت منوتی ہے، لوگاں نے اس نو معمولی مسئلہ سمجھا ہے۔ ساڑیاں ماواں بہناں نو تا خیال ہی نہیں اس مسئلے دا۔ اور میں حدیث پاک سنا میں لگا، قرآن پاک دے نال نال حدیث، قرآن بھی ساری اکھاں دا نور ہے، نبی سنے دا سچا فرمان بھی ساری اکھاں دا نور ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلون علی قریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو بندے جا رہے ہیں پچھلیاں امتاں وچ سفر تے، چلدیاں چلدیاں ایک پنڈ دے قریب تو گزر ہویا، پنڈ بستی، بستی والا دا دربار آئی، پنڈ والا دا دربار آئی تے عرس لگا ہویا آئی۔ پنڈ والا نے انہاں دونوں نو پکڑ لیا تے آکھن لگے عرس والے دناں وچ، میلے والے دناں وچ جیڑا بندہ بھی اتھوں گزرے اس وقت تک نہیں جا سکدا جتنے تک سارے دربار دے نام دی منت منوتی تے نظر نیاز نہ دے۔ تساں میلے والے دناں چوں گزرے ہو، اس دربار دے نام دی کوئی چیز دیو تے اساں تانوں چھڈ دینا ہے۔ ایک بندہ بول پیا لیس عندی شیء، حدیث پاک دے لفظ، مہربانی کرو بستی والےو میرے کول کوئی چیز نہیں، میں کیڑی چیز دربار دے نام تے نظر و نیاز دیاں، کوئی شے نہیں۔ بستی والے آکھن لگے قریب ولو ذبابا، ایک مکھی چا پکڑ تے مار کے دربار دے نام تے نظر و نیاز دے چھوڑ۔ اگر ایک مکھی بھی تے نہ دتی دربار دے نام دی منت منوتی نظر نیاز، اسا تینوں قتل کر چھوڑنا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اس بندے نے مکھی پکڑی، مار کے دربار دے نام دی نظر و نیاز دے چھوڑی، فخلو سبیلا، بستی نے انہوں چھوڑ دیتا، وہ جان بچا کے نکل گیا۔ دوسرا بندہ جان بچاونا چاہنا ہے، تو بھی مکھی پکڑ دربار دے نام تے دے، تینوں بھی اساں چھوڑ دینا ہے، تے ایک مکھی بھی دربار دے نام تے نہ دیتی، تینوں قتل کر چھوڑنا ہے۔ وہ بندہ آکھن لگا جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے، جان دے ٹکڑے کرا سکدا شرک نہ کر سکدا، ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کسے دناں تے نہیں دینی۔ فقتلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا پنڈ والا نے اس بندے نو قتل کر چھوڑا۔ تے جڑا بندہ مکھی دے کے دربار دے نام تے جان بچا کے نکل گیا، آخر ایک دن موت آمنی آئی، فنا جو ہے جس ویلے موت آئی دخل النار، شرک تے موت آئی ہمیشہ واسطے جہنم دا ایندھن بن گیا۔ تے جڑے بندے جان دے ٹکڑے کروے ایک مکھی بھی اللہ تو باہر کسے دے نام تے نہیں دیتی، شہید ہون تو بعد داخل الجنہ، جنت دا وارث بن گیا۔ ہن اللہ دے نام تے اللہ وچا سارے ساتھی
نظر و نیاز منت منوتی لیک صرف کون ہے؟ نظر بھی کس دے نا دی؟ اچھا 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 نظر کس دے نا دی؟ تے نیاز بھی صرف کس دے نا دی؟ اے عبادت ہے۔ آؤ ہن میں دوئی گل شروع کر لگا۔ سارے قرآن پاک دا خلاصہ عبادت صرف اللہ دی، اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ قرآن پاک دی الفاظ اے میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب، اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان جاواں۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی ہے اس اللہ دی اطاعت کیتی ہے۔ آؤ ہن مثال سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ اٹھا، بچو بندہ کھلو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجلس، بیٹھ جا، کھلو نہیں، بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، دروازے جو داخل ہونے لگے، ایک قدم باہرے تے دو قدم اندرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز مبارک کان دے اندر پہ گئے، اجلس، بیٹھ جا۔ اتھے بہ گئے، ایک قدم دروازے دے اندر تے ایک باہر دھوپ دے اتے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی ابن مسعود تو بیٹھے ہوئے دھوپ تے، سارا جسم پسینے نال شرابور۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود اتھے کیوں بہ گئے ہو دھوپ تے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی، حضرت تہاڈی آواز مبارک میرے کان وچ چاہیے، اجلس، بہ جا۔ تے میرے ایمان گوارا نہیں کیتا جو ایک قدم بھی اگے اٹھاواں۔ اے ہے نبی دا آکھا مننا، رسول دی اطاعت۔ اور گل سنو، حدیث پاک وچ آیا ہے، 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آ گئے، اتفاق نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں، تے گھر والیاں تو پوچھن لگے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت کس طرح کر دن؟ میرے بھائیاں غور نال جملہ سننا ہے، فرضی عبادت یہ نماز فرض ہے، یہ تو مسجد کے اندر پڑھن دا ثواب زیادہ ہے، نفلی عبادت گھر کے اندر کرن دا ثواب زیادہ ہے۔ اور فرضی نماز صحابہ کرام دا مسجد کے اندر بھی ویکھ لینے ہونے ہیں، اور نفلی نماز دے بارے پوچھن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں تو۔ اور میں ہنے جملہ سنایا بھائیاں نو کہ جس ویلے اے 3 صحابہ کرام آپ دی نفلی عبادت دا حال پوچھ رہے ہیں، آمنہ دلال گھر کوئی نہیں، ندر تو نہیں آ گئی، آمنہ دلال گھر کوئی نہیں۔ اے وقت عقیدہ کی دے گیا کہ آمنہ دلال ہر جگہ حاضر ناظر ہی نہیں، سمجھ آئی؟ 3 سال تک میں کیس بھگتا ہے عدالتی، دھکے کھا دن۔ بھائی شاید بیٹھے ہو، جملہ میں کیا آکھے ہے، ایف آئی آر کی جملہ کیرا درج ہویا ہے، میں کہے جی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوں دے تا معراج علی رات سواری دی کوئی ضرورت نہیں۔ سن دے بیٹھے ہو، اے ان سارے دوستانوں تو پتہ ہونا ہے کہ جبریل سواری لے کے آیا ہے معراج علی رات، آمنہ دلال سواری دے سوار ہوئے، جتھے سواری دی نظر پہنچ دی ہے آمنہ دلال فرمایا سواری دا قدم پہنچ دا ہے۔ جرا ہر جگہ موجود ہوئے اس نے تو سواریاں دی ضرورت نہیں ہوندی۔ 3 سال کیس، ہائے ہائے انصاف کیوں نہیں لیا؟ 3 صحابہ کرام حال پوچھن واسطے ہیں، آمنہ دلال گھر موجود نہیں،
مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان برحق، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف رب العالمین دا حق۔ تے دعا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اولیاء کرام جمع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان دا مقابلہ دنیا دا کوئی ولی نہیں کر سکتا۔ سن دے بیٹھے ہو؟ پنجاب والے تو بادشاہ لوگ ہو نا۔ اور میں مسئلہ جرا سنامنے غور کرے دوستو، اگر یہ ترے صحابہ کرام عالم الغیب ہوندے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نفلی عبادت کیڑی ہے تو آپ دی گھر والیاں تو پوچھن دی لوڑ نہیں۔ پنجاب والے کہندے نے سارے پیراں دیاں بلیاں غیب جان دیاں، ہائے ہائے دیوار تے کوا بیٹھے کاں 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 کہ ہاں ویکھو نا کوا کاں کاں کردا پیا، میرے گھر مہمان آ رہے ہیں، ہن کوا عالم الغیب ہے۔ پیر صاحب دی بلی آئی، کہانیاں جھوٹیاں، جھوٹے کسے؟ جتنے بھی مہمان آونے ہوئے نا اتنی دفعہ میاؤں کر دی آئی، بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیتا ہے تے مہمان آگئے 8۔ مریدہ کیا حضرت بلی کو تک کدی غلطی نہیں ہوئی، آج بلی تو کی میں غلطی ہو گئی ہے؟ بلی 7 دفعہ میاؤں کیتا ہے، مہمان 8 آ گئے نا۔ پیر سونے آکھیا بلی ٹھیک ہے، بلی غلطی نہیں کیتی، تو ساں ذرا تحقیق کرو، بلی 7 دفعہ میاؤں کیتا ہے، مہمان 8 ہیں، 8واں مہمان وہابی ہو سی، وہابیاں واسطے بلی میاؤں نہیں کرتی۔ ہائے ہائے پیراں دیاں بلیاں غیب جانیاں تے سارے ولیاں دے سردار تے صحابہ عالم الغیب نہیں، حضور دی عبادت دے بارے پوچھنا ہے، جڑا عالم الغیب ہوئے ان تحقیقات دی ضرورت نہیں ہوگی۔ گھر والیاں جواب دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دے ٹائم اتنی لمبی عبادت کر دیں، قدم مبارک ہی سوج جاندیں، یہ کوئی معمولی قدم ہی نہیں۔ سورت نا سورت البلد، اللہ فرمانے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ میرے سامنے سورت البلد پہلی 2 آیات یہ حوالہ ہے۔ میں اللہ نو مکہ شریف دی قسم، اللہ تے مکہ دی قسم کیوں اٹھائیے؟ اتے خانہ کعبہ ہے، مکے دے اندر مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان والا پتھر، زمزم دا چشمہ ہے مکے شریف وچ، صفا تے مروہ پہاڑی ہے، مینا تے مزدلفہ تے عرفات دا میدان کھنانا، یہ ساریاں چیزاں موجود ہیں، پر میں اللہ مکے دی قسم اٹھا رہا ہوں، انت حل بہذا البلد، اس واسطے مکے دی قسم اٹھا رہا ہوں کہ مکے دی پتھریلی زمین نال میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے نا۔ سبحان اللہ۔ سینے وچوں عوام نکل دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جیویں ہانڈی دے اندر پانی پیا ابلدا ہوئے، اے سینہ کوئی معمولی ہے؟ اللہ فرمانے الم نشرح لک صدرک، آخری پارہ سورت دنا سورت الانشراح، یہ میرے سامنے آخری پارہ سورت الانشراح کھلی ہوئی ہے۔ میں اللہ نے اپنے محبوب دا سینہ کھول چھوڑا ہے، میرے 3 لفظ ذرا یاد کر لو سارے ساتھی، میں دوستانوں سنانا رہنا ہوں۔ قرآن و سنت دا فیصلہ ایوے تے ساڈا قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ ایوے، آمنہ دلال دا سینہ بھی بے مثال، تاجدار دو عالم دا پسینہ بھی بے مثال، تے رحمت للعالمین دا مدینہ بھی بے مثال، سینہ بھی شان والا، پسینہ بھی شان والا، تے مدینہ بھی شان والا۔ اور میں تنوں مثال سناواں چاہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیے وذات یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ فرمانیاں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے، وفات آپ دا جسم مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے وچ موجود ہے. حضرت ام سلمہ فرمانیاں میں حضور دے سینے تے ہاتھ رکھا ہے. بابا جی وفات تو بعد ہاتھ رکھا ہے میں حضور دے سینے تے، جسم مبارک سینے تے. فرمانیاں مرت بھی جون کئی ہفتے گزر گئے آپ دے سینے تے جو میں ہاتھ رکھا ہے اللہ کئی ہفتے گزرن دے باوجود میں کھاندی تے پیندی بھی رہیاں ہتھاں نوں دھوندی بھی رہیاں لیکن آم دے سینے مبارک تے ہاتھ رکھا ہے اللہ نے کئی ہفتے گزرن دے باوجود میرے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہون دتا. تو میری گل سچی ہے نا، سینہ بے مثال، سینہ بھی بے مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ پیشانی مبارک تو پسینے دے قطرے تلے ڈھاون لگے. حضرت ام سلیم نے شیشی لے کے پسینے دے قطرے شیشی جمع کرنے شروع کر دیتے. آپ دی اکھ مبارک کھل گئی. ام سلیم ماذا تصنعین، ایک ایک کر دی پئی. حضرت ام سلیم جواب دیتے حضرت ھذا ارقک نجلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب. تواڈے پسینے دے قطرے جمع کر کے اپنی خوشبو دے اندر ملا چھوڑنی ہے تے جس خوشبو وچ تواڈے پسینے دے قطرے مل جاون ساری دنیا دیا خوشبوواں مل کے بھی تواڈے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. سینہ بھی شان والا، پسینہ بھی شان والا تے مدینہ بھی شان والا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑے ایماندار بندے دی موت مدینے شریف دے اندر آئی دن قیامت دے میں آمنا دلا اس بندے دا سفارشی بن کے کھلو سا. مکہ شریف ہے تے مدینہ شریف ہے. حدیث پاک وچ ہے ہر نہ کہا من حبھا، حدیث دے لفظ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو واپس آوینا مدینے شریف دے مکان نظر آوینا سواری نو تیز کر دینے ان. صحابہ پوچھے نا حضرت سواری نو کیوں تیز کیتا نے؟ آمن دلال فرمانے ان اس واسطے مدینے دی محبت میں نو کھچ رہی ہے. او سبق تے آپ دی گھر والیاں کھڑ لگیاں ترے صحابہ نو آپ راہ نو عبادت کر دین سینے وچ روون دی آواز پیر مبارک سج گئے اکھاں جواں سجاری. رب کائنات دی قسم کیا مت تک روون والے ساری کائنات دے انساناں دے آنسو جمع کرو. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسواں دے ایک قطرے دی شان نہ مقابلہ نہیں کر سکدے. ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا میرے حجرے وچ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے، اتنا لمبا کہ میں حضرت عائشہ نو خطرہ پہ گیا ہے کہ سجدے دی حالت جو حضور فوت نہیں ہو گئے. میں قدم مبارک پکڑ کے ہلایا آپ نے آواز اونچی جا کی دی سبحان ربی اللہ. سبحان اللہ. تا میں نو پک ہویا حضور تے لمبا سجدہ کر دے پے. ہن اور اتنی لمبی عبادت حال سنن تو بعد ترے صحابہ کرام وچوں ایک آکھن لگا واللہ اصوم الدہر ولا افطر، مینوں اللہ دی قسم ہے ساری زندگی میں روزے رکھنے
رمضان دے فردی روزے تے باقی سارا سال نفلی روزے، روزہ نہیں چھوڑنا۔ حضور اتنی عبادت کرتے ہیں گناہاں تو پاک ہی نہ، میں ساری زندگی روزے رکھنے تے دعا کھنا تو اللہ دی قسم ہے جتنی میری زندگی باقی ہے واللہ لا ارقد، میں سمنا نہیں، جا کے ساری رات عبادت کرنی ہے زندگی بھر۔ تے تیسرا کھنا کا وللہ لا تزوج ابدا، اللہ دی قسم میں ساری زندگی شادی نہیں کرنی، نہ بیوی بچے ہو سن تے نہ انہاں دے کھاون پیون تے لباس تے رہائش وغیرہ، یہ ساریاں فکراں ختم۔ قسمہ اٹھاون تو بعد 3 صحابہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد واپس ہیں، گھر والیاں نے حال سنایا، اچھا اے 3 قسمہ چاہین صحابہ، ساری زندگی روزے، ساری زندگی رات نو جاگ کے عبادت، ساری زندگی شادی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے صحابہ جمع ہو جاؤ مسجد نبی وچ، سارے جمع ہوئے۔ ہاں بھائی وہ کیڑے 3 بندے آپ نے فرمایا جنہاں قسمہ چاہین، میرے گھر عبادت دا حال پوچھیا نے تے قسمہ اٹھائین۔ صحابہ حیران پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ ان اخشاکم واتقاکم، میں نے اللہ دی قسم جتنا اللہ دا ڈر، جتنا تقوی میرے اندر ہے، میرا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تواڈے وچوں۔ میں نفلی روزے رکھدا بھی ہاں تے چھوڑدا بھی ہاں، میں رات نو جاگدا بھی ہاں عبادت واسطے تے سوندا بھی ہاں، تے میں اللہ دے محبوب نے شادیاں بھی کیتیاں ہوئیں۔ اسے موقع تے آپ نے فرمایا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من راغب عن سنتی فلیس منی، جڑے بندے نے میری سنت تو منہ موڑے میں آمن دے لال اس نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دی عبادت، رسول دی اطاعت۔ اچھا تو نہیں گھور مثال سناواں چ یاد آ گئی اتفاقاً، عید والا دن تے عید دی نماز تو پہلے عیدگاہ وچ ایک بندہ نفل نماز پڑھ رہے ہے، نفلی نماز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے عیدگاہ وچ، وہ تو نفلی نماز پڑھتا پیا عید دی نماز تو پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ کیوں کرتا پیا ہے، نماز کیوں پڑھتا پیا نفلی؟ اس آکھے میں نو ثواب ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس نفلی نماز دا تینوں ثواب نہیں ہونا، عذاب ہونا ہے۔ حضرت نماز پڑھن تے عذاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس واسطے تینوں نفلی نماز دا ثواب نہیں ہونا، عذاب ہونا ہے۔ کیوں؟ عیدگاہ دے اندر عید دی نماز تو پہلے نفلی نماز پڑھنا عام نہ دلال دا طریقہ نہیں۔ ہن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تساں ناراض نہ ہوتا، چپ کر گئے ہو بھائی مولوی صاحب پتہ نہیں کو سخت مسئلہ کرنے لگے، تساں ناراض۔ جیڑا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب سمجھ کے تے دین سمجھ کے نہیں کیتا، وہ کرنا ثواب نہیں گناہ ہے۔ تے جیڑے کل ہی نا جمعرات، ہن چپ کر گئے ہو، کلاں دے چاول کھاونے اے چھوڑنا اوکھا ہے نا، تے 40واں چپ کر گئے ہو، عرس اے میلے قبراں تے درباراں تے اچھا تو دسو چاہے حضور دی سنت ہے تے جیڑا کام حضور نے ثواب سمجھ کے نہیں کیتا وہ کرنا ثواب نہیں گناہ ہے۔ اللہ دی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تے مخلوق دی خدمت، سارے قرآن دا خلاصہ تے نچوڑے 3 گلاں۔ اساں تا دوستاں دے رستے بند کر کے خوش ہوندے ہیں نا، رستے تے دیوار چا دیتی، کنڈے چا سٹے، اٹا چا سٹیاں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل وچ ایک بندہ جا رہا ہے، رستے تے کانٹے دار جھاڑی نظر آئی ہے، اوہو اس کانٹے دار جھاڑی نال گزرن والے بندے نوں تکلیف ہونی ہے، اس کانٹے دار جھاڑی نوں اٹھا کے پاسے تے کر چھوڑا۔ رستہ صاف کرنے والا عمل اللہ نو اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا وارث بنا چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بنی اسرائیل دی گناہگار عورت پیسے لے کے عزت دا سودا کرنے والی گناہگار مائی جا رہی ہے، رستے تے کتا نظر آیا، زبان باہر کٹ کے سنی مٹی دے پھیر رہے ہے، رحمت علیہ عورت نو ترس آیا، معلوم ہوتا ہے کتا پیاسا ہے، نال کنواں ہے، کنویں دے اندر رس